بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹائٹل ہے لا تغضب کلچر۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، اسی سے میں نے یہ ٹائٹل لیا ہے۔ لا تغضب کلچر کا مطلب ہے ڈونٹ بی اینگری کلچر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن غصہ ہے۔ جتنی بات بگڑتی ہے زندگی میں وہ سب غصہ کی وجہ سے بگڑتی ہے، اور جتنی بات بنتی ہے زندگی میں وہ اس وقت بنتی ہے جب کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں پیش کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ غصہ کو کنٹرول کرنا کتنا زیادہ اہم ہے انسان کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا۔ اس سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس میں میں جیوں اور وہ لمبی نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ تو آپ نے جواب دیا لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، غصہ نہ کرو۔ اسی لفظ کو میں نے آج کا ٹائٹل بنایا ہے لا تغضب کلچر۔ آپ قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں تو آپ کو بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں ملیں گی جس میں اہل ایمان کو غصہ سے منع کیا گیا ہے۔ بہت ہی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی آیا غصہ، لوٹایا کیا؟ معافی۔ یعنی آپ کے دل میں تو غصہ آیا لیکن دوسروں کو جو چیز ملی وہ غصہ نہیں ملا، وہ معافی ملی۔ کیسی عجیب تعلیم ہے یہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ آنا یہ ایک نیچرل بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی قدر غصہ نہیں ہوگا، غصہ نہیں کرے گا۔ نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو غصہ تو بہرحال آئے گا جب کوئی چیز آپ کو اپنے خلاف محسوس ہوگی، لیکن غصہ آئے تو کیا چاہیے؟ یہ کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اس کو ضبط کر لیں۔ یعنی غصہ جو ہے اپنے اندر ہی روک لیں، اس کو باہر دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وَالْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ، کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اندر غصہ نہیں ہوتا۔ نہیں، غصہ کو پی جانے والے، یعنی غصہ تو آئے گا
لیکن اس کو اندر ہی اندر کنٹرول کر لیں. یہ ہے اہل ایمان کی صفت. تو ابھی جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، تو اس کو اگر لفظ بدل کہا جائے تو یہ ہوگا کہ سائل نے یہ پوچھا تھا کہ وہ پرافٹ گیو می اے ماسٹر ایڈوائس بائی وچ آئی مے بی ایبل ٹو مینیج آل دا افیئرس آف مائی لائف. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کی ایک پوچھی تھی کنجی کی آف لائف، کی آف سکسیس، کی آف سکسیسفل لائف. تو آپ نے کہا کہ وہ سب چھوڑ دو، یہی کنجی ہے کامیابی کی. تو ایسا غصے میں کیا بات ہے؟ غصہ کیوں؟ اس پر میں نے سوچا کہ غصہ کیوں برا ہے. تو ایک حدیث میں اس کا جواب ملا مجھے. وہ حدیث البیہقی میں آئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: ان الغضب لیشہد الایمان. غصہ آدمی کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. ان الغضب لیشہد الایمان. غصہ آدمی کے ایمان میں فساد ڈال دیتا ہے. یہاں ایمان کا لفظ سادہ طور پر ایک رسمی عقیدہ کے معنی میں نہیں ہے، وہ ہے ڈیوائن وژڈم کے معنی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینگر کرپٹس دا ڈیوائن وژڈم. اینگر کرپٹس دا ڈیوائن وژڈم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ڈیوائن وژڈم رکھی ہے، جو فطرت سے ملتی ہے پھر ایمان سے ملتی ہے، وہ سب جپرڈائز ہو جاتی ہے غصہ آ جائے تو. دیکھیے، اس پر میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ پہلا نقصان جو غصے کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. جتنے بھی ہسٹری میں واقعات ہیں غصے کے، ان سب کو لے کر سوچیے. غصہ آیا، رائٹ تھنکنگ ختم. یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بھی اگر غصہ آ جائے تو پیغمبر کا بھی اندر بھی نعوذ باللہ رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے. وہ بھیجے گئے تھے دعوت کے لیے نینوا میں، جو عراق میں کا ایک شہر تھا. اس زمانے میں وہ سینٹر تھا عراق کا. تو وہاں پر انہوں نے دعوت دی. لوگوں نے نہیں مانا ان کی بات، تو جلد ہی وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلے گئے. بستی چھوڑ دیا انہوں نے. تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے سورہ الانبیاء میں: وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. He went out of anger. یعنی وہ غصے میں بستی چھوڑ کے چلے گئے. He went out of anger. تو کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا. وہ مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے. پھر انہوں نے معافی مانگی اور دوبارہ وہ نانوا واپس گئے. پھر وہاں دعوت دی انہوں نے. اب دیکھیے غصے سے کیا نقصان ہوا ان کو. غصے کا نقصان یہ ہوا کہ جو رائٹ تھنکنگ تھی اس معاملے میں، اس سے ان کا ذہن ہٹ گیا. رائٹ تھنکنگ یہ تھی کہ کسی نبی کے لیے
یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتمام حجت سے پہلے اپنی مدعو قوم کو چھوڑ دے. نبی ایسا نہیں کر سکتا. چاہے لوگ پتھر ماریں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو حضرت یونس پیغمبر تھے، نینوا کے لوگ ان کے مدعو تھے، تو انہیں وہاں رہنا ہی رہنا تھا، چاہے وہ اچھا سلوک کریں برا سلوک کریں، مانے یا نہ مانے، اس وقت تک جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے. اتمام حجت بھی دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیں. یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر بتاتا ہے کہ اب اتمام حجت ہو گیا، تم بھی بستی کو چھوڑ کر جا سکتے ہو. خود سے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. یاد رکھیے اتمام حجت کا معاملہ اجتہادی معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اب پیغمبر کے بعد کسی بھی مسلم کو، کسی بھی گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے اتمام حجت کر دیا. بالکل وہ گناہ کا فعل ہوگا. ہم کو آپ کو صرف دعوت دینا، دعوت دینا، دعوت دینا، اسے مر جانا ہے. کیوں؟ ہمارے پر فرشتہ نہیں آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ اتمام حجت ہو گیا. بالکل یہ سرکشی ہوگی اگر آپ کسی بستی کو چھوڑ دیں یا کہہ کر کے کہ اتمام حجت ہوگا اس لیے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں. نبیوں کے بعد یہ حق ختم ہو چکا ہے کسی امت کے لیے. بعد کے لوگوں کو صرف دعوت دینا ہے، دعوت دینا ہے، دعوت دینا ہے، اسی میں مر جانا ہے. کیونکہ ہمارے پاس فرشتہ نہیں آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ اتمام حجت ہو گیا. تو بہرحال حضرت یونس نے بذر اجتہاد، نہ کہ بذریعہ فرشتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نہیں آیا تھا ان کے پاس بتانے کے لیے، خود سے سمجھ لیا کہ اتمام حجت ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیے کہ انہیں دوبارہ نینوا واپس جانا پڑا. یہ تھا ایک مثال ہے. اگر پیغمبر کو بھی غصہ آ جائے تو اس کے بھی ڈیوائن وزڈم میں فرق پڑ جائے گا. وہ بھی رائٹ تھنکنگ نہیں کر پائے گا، وہ غلط فیصلہ لے لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری مثال ہے جو ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ جب پیغمبر بھی اس میں ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ غصہ آئے تو رائٹ تھنکنگ چلی جائے، تو ہم کیسے اسے بچے رہ سکتے ہیں؟ تو بہت ہی سنگین بات ہے یہ، اس کو جانیے. اب دیکھیے غصے کا دو شکلیں ہیں. ایک ہے کہ ایک انڈیویجول کو غصہ آ جائے، ایک فرد کو غصہ آ جائے. ایک یہ ہے کہ پوری کمیونٹی، پوری امت جو ہے غصے میں پڑ جائے. دو شکلیں ہوتی ہیں. تو انڈیویجول کا غصہ جو ہے اس کی ذات ہی کو نقصان دے گا، لیکن پورا گروہ، پوری امت اگر غصے میں آ جائے تو پوری امت کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا. اب میں چند ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، غصہ آنا برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول نہ کریں، غصے کو ضبط نہ کریں، یہ برا ہے. تو ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک صحابی تھے مدینے کے باہر کے. مدینے کے باہر ایک قبیلہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا. تو اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا مدینہ کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، آپ کی صحبت میں بیٹھو اور کچھ دین سیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ. تو وہ آدمی آیا. اس وقت آپ ایک سفر میں تھے اور خیمے میں تھے آپ. تو خیمے میں لوگ جا رہے تھے، رسول اللہ اندر خیمے کے اندر تھے، تو لوگ جا رہے تھے، اس کے اندر داخل ہو رہے تھے. تو وہ آدمی جو آیا تھا باہر سے، اس نے اندر داخل ہونے میں تھوڑا جلدی کی کہ جلدی سے میں اندر پہنچ جاؤں.
تو کسی شخص سے اس کا دھکا لگ گیا. تو دوسرا آدمی جو جس کو دھکا لگا تھا وہ غصہ آ گیا, اس کو غصہ آ گیا. غصے میں اس نے کہا لئن ضربتنی لاضربنک لئن دفعتنی لاطفانک. اگر تم پھر مجھے دھکا دو کہ میں تم کو دھکا دوں گا, تم مارو گے تو میں تم کو ماروں گا. غصے میں اس نے کہا. تو دوسرا آدمی غصہ نہیں ہوا, اس نے اس کو ایکسپلین کیا, کہا کہ دیکھو میں دور سے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ سے کچھ سیکھنا ہے, تو میں کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا ہے, میں جلدی کر رہا تھا تاکہ اگر وہاں اندر بھیڑ ہو جائے گی تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا, تو اس لیے میں تھوڑا مجھ سے جلدی ہو گئی, اس کی وجہ سے تم کو دھکا لگ گیا. تو وہی آدمی جس نے پہلے غصے میں کہا تھا کہ میں تم کو ماروں گا, ایک دم اس کا موڈ بدل گیا, اچانک بدل گیا. اس نے کہا کہ واللہ لا انا شر من. پہلے اس نے کہا تھا یا اشر الرجال, وہی شخص کے منہ سے نکلا تھا یا اشر الرجال, اے بہت ہی زیادہ برے آدمی, اے لوگوں میں سب سے زیادہ برے آدمی. لیکن جب اس نے ایکسپلین کیا تو وہی شخص دوبارہ کہتا ہے کہ واللہ لا انا شر من کا, خدا کی قسم میں ہی سب سے زیادہ برا ہوں, خدا کی قسم میں ہی سب سے زیادہ برا ہوں, واللہ لا انا شر من کا. اور دیکھیے غصہ آیا اس آدمی کو, لیکن جیسے ہی بات ایکسپلین کی گئی فوراً وہ مان گیا, اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور معافی مانگی. یہ ایک مثال ہے. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں کہ غصہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک بار ایسا ہے کہ مدینے کے باہر ایک آدمی ملا حضرت ابوبکر کو, تو وہ کسی بات پر غصہ ہو گیا تھا, تو حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگا. تو شروع میں حضرت ابوبکر چپ چاپ سنتے رہے, ان کے اندر جوابی غصہ نہیں آیا. وہاں رسول اللہ بھی تھے, تو کچھ دیر تک صبر کیا حضرت ابوبکر نے, پھر انہیں بھی غصہ آ گیا, جوابی غصہ آ گیا. اب انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا اس آدمی کا. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر بولے غصے میں, تو رسول اللہ وہاں سے چلے گئے. اب بات کو حضرت ابوبکر ملے رسول اللہ سے کہ آپ کیوں چلے گئے, جب تک وہ بول رہا تھا میں چپ تھا تب تو آپ تھے وہاں, جب مجھے بھی تھوڑا غصہ آ گیا میں بول دیا تو آپ چلے گئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم بول نہیں رہے تھے, چپ تھے, تب تک تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم بھی بول پڑے تم کو بھی غصہ آ گیا تو فرشتہ چلا گیا, اس لیے میں بھی وہاں سے چلا گیا. دیکھیے اس میں کیا بات ہے, یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے کہ مسٹیریس ہے یہ بات, یہ بالکل ریشنلی انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے وہ آدمی جب بول رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابوبکر چپ تھے, تو اس کا ضمیر اس سے کہہ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو, ایسے آدمی کو کہہ رہے ہو جو معصوم ہے, چپ چاپ ہے, کچھ کہتا نہیں, اور تم بولے چلے جا رہے ہو اس کو. تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا, یعنی خود اس آدمی کا ضمیر حضرت ابوبکر کی طرف سے بول رہا تھا. تو ضمیر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں فرشتے. یاد رکھیے, ایک ہے ایگو, ایک ہے ضمیر. ایگو اور کانشنس, ایگو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے شیطان,
اور ضمیر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں فرشتے. تو جب حضرت ابوبکر چپ تھے تو اس آدمی کے ضمیر کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے فرشتے. جب حضرت ابوبکر بول پڑے تو وہاں شیطان پڑا کہ وہ ایگو کو ایکٹیویٹ کرے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے جب آپ غصے میں آ کر کسی کے خلاف لڑنے لگیں، اس کو سنانے لگیں تلخ باتیں. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ فرشتوں کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے. کتنا بڑا نقصان ہے. اس دنیا میں یاد رکھیے ہر لمحہ ہم یا تو شیطان کی زد میں ہوتے ہیں یا فرشتوں کی صحبت میں ہوتے ہیں. ہر لمحہ جب بھی ہمارے اندر غصہ ہو، نگیٹو تھاٹ ہوں، نفرت ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہوں، تو اس کو مانے کہ ہم شیطان کی صحبت میں چلے گئے ہیں، شیطان ہمیں ایکٹیویٹ کر رہا ہے. اور اس کے برعکس جب ہو کہ ہم غصہ نہ کریں، ہم پازیٹیو تھنکنگ ہو ہمارے اندر، نفرت کے بجائے ہمارے اندر خیرخواہی ہو، ویل وشنگ ہو، تو اس وقت فرشتے وہاں موجود ہوں گے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ غصہ آیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان داخل ہو گیا آپ کے دماغ میں. کتنی عجیب غریب بات ہے. تو یہ یعنی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں، بہت زیادہ امپورٹنس ہے اسلام میں اس بات کی کہ آدمی غصے پر کنٹرول کرے. ایک حدیث ہے لیس الشدید بالسرعہ ان الشدید من یملک عند الغضب. یعنی طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے لڑائی میں لڑ کر پچھاڑ دے. نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. کیونکہ آپ لڑ کر کسی کو پچھاڑا آپ نے تو کیا کیا آپ نے؟ ایک آدمی کو اپنا دشمن بنا لیا. آپ غور کیجیے، اگر لڑ گئے اور آپ خود ہارے تو ذلت ہی ذلت ہے. لیکن فرض کہ آپ جیت گئے اور اس کو آپ نے پچھاڑ دیا، تب بھی بہت بڑا نقصان ہے. خام خواہ ایک شخص کو اپنا دشمن بنا لیا آپ نے. دشمن ایک آدمی کے دل میں اپنی نفرت ڈال دی، تو کیا کم نقصان ہے یہ؟ تو غصہ کے وقت اگر آپ بظاہر کامیاب ہوں تب بھی نقصان ہے، اور ناکام ہوں تب بھی نقصان ہے. یعنی غصہ آیا اور کسی سے لڑ گئے آپ، تو فرض کیے بظاہر آپ کامیاب ہو جائیں، تب بھی اس کو آپ نے اس کے اندر نفرت ڈال دی، اس کو اپنا دشمن بنا لیا. اس وجہ سے ہر حال میں مفید بات یہ ہے کہ آدمی غصے کو کنٹرول کرے، غصے کو کنٹرول کرے. تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیث جو البیہقی میں ہے کہ غصہ آدمی کے ایمان کو میں فساد ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اینگر کرپٹس یور ڈیوائن وزڈم. آپ کے اندر جو ڈیوائن وزڈم ہے اس کو غصہ جو ہے اس کو کرپٹ کر دیتا ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے. ڈیوائن یعنی رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. آپ الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں، اور جو اصل چیز جو ہے وہی آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، جو اصل چیز ہے. جیسے دیکھیے ابھی کا جو آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے کہ سلمان رشدی جس نے کتاب لکھی تھی سیٹرک ورسز، تو فتویٰ لگا اس کے خلاف، اس کو مار ڈالو. تو وہ چلا گیا
برٹن. تو مسلمان مار تو نہیں پایا اس کو, لیکن یو کے نے اس کو بہت بڑی سیکورٹی دے دی. اس وقت وہ یو کے کی سیکورٹی میں رہتا ہے, اور جہاں مسلمان پہنچ نہیں سکتے. مسلمانوں کے لیے پہنچنا ان کے بس سے باہر ہے. تو کیا ملا آپ کو فتویٰ لگانے سے؟ کچھ بھی نہیں ملا. اب رشدی کو انوائٹ کیا جے پور کے کسی آرگنائزیشن نے کوئی فنکشن میں شرکت کرنے کی, تو اس کے لیے دھوم مچی ہوئی ہے کہ اس کو روکو, انڈیا میں نہ آنے پائے. تو اس پر میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے انگریزی اخبار میں, آج ہی چھپا ہے یہ. اس میں ہے نو تھاٹ کرائم. اس کا ٹائٹل میرے مضمون کے سے جملہ نکال کر ٹائٹل لگایا ہے نو تھاٹ کرائم. دیکھیے, دنیا میں ایک تصور بن گیا ہے اسلام کے بارے میں, بہت ہی بڑا تصور. پھر کتاب چھپی ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے, آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام تھاٹ کرائم میں بلیو کرتا ہے. یعنی سوچنا بھی جرم ہے اسلام کے نزدیک, پنشبل جرم. کیسا عجیب غریب ہے, ہمارے فعل سے کتنی بڑی بدگمانی ہو رہی ہے. مدینے میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. وہ رسول اللہ کے خلاف بہت زیادہ بہت بات کرتا رہتا تھا, سازش کرتا تھا. تو اس کو لوگوں نے چاہ کے مار ڈالے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے یہی فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام تھاٹ کرائم میں بلیو کرتا ہے. نہیں, اس نے تلوار چلائی نہیں ہے, وہ جو ہے ہمارا آپ کا ہاتھ پاؤں توڑا نہیں ہے, اس نے کوئی بم تو ڈالا نہیں ہمارے اوپر. صرف اپنے منہ سے کچھ باتیں بولتا ہے, تو اس پر ہم مار کے ڈالیں گے اس کو. تھاٹ کرائم کا مطلب ہے کہ سوچ کو جرم سمجھنا, سوچ کو جرم سمجھنا, سوچنا یا بولنا اپنی سوچ کے مطابق اس کو جرم سمجھنا. جرم کا مطلب ہے یعنی پنشبل کرائم سمجھنا اس کو. تو یہ جو مسلمانوں میں چلا ہوا ہے, کوئی کارٹون چھاپے تو مار ڈالو اس کو, کوئی کتاب چھاپے تو مار ڈالو اس کو. اس کے معنی ہے کہ اسلام کو جو یہ لوگ بتائیں دنیا کے سامنے کہ اسلام کیا ہے, اسلام یہ ہے کہ سوچ کو وہ جرم قرار دیتا ہے, پنشبل جرم. حالانکہ ہے نہیں, یہ تو اسلام پہ الزام ہے. اسلام کے مزاج کا اصول قصاص پر قائم ہے. قصاص معنی ہے برابر کا بدلہ. قصاص برابر کا بدلہ, یعنی اگر کوئی شخص لفظ بولا آپ بھی لفظ بولیے, کتاب لکھی آپ بھی کتاب لکھیے, تقریر کی آپ بھی تقریر کیجیے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کیجیے. برابر کا بدلہ, قصاص کے معنی برابر کا بدلہ. یہ اسلام کا کتنا دس یعنی عقل میں آنے والا اصول ہے کہ برابر کا بدلہ. جو اس نے کیا وہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ. اس نے کچھ لفظ بولا ہے تو آپ تلوار چلائیں, یہ اسلام میں نہیں ہے. برابر کا بدلہ. کتاب چھاپی آپ بھی ایک کتاب لکھیے, اسٹیٹمنٹ دیا ہے آپ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیجیے. ہاں البتہ وائلنس کرتا ہے, وہ کسی گردن مارتا ہے تو آپ کو حق ہے کہ اس کو گردن مارے. مطلب ایک فرد کو حق نہیں ہے, لیکن وہ کورٹ میں جائے گا اور اس کی ساری کارروائی ہوگی, جو ثابت ہو جائے گا تو جج کے فیصلے کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. تو مسلمان جو یہ سب دھوم مچا رہے ہیں, اس سے ثابت کر رہے ہیں دنیا کے سامنے اسلام تھاٹ کرائم میں بلیو کرتا ہے. تھاٹ کرائم یعنی سوچ کو بھی پنشبل جرم قرار دیتا ہے اسلام. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. اسلام کو بدنام کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں.
عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے میڈیا. نہیں، میڈیا نہیں بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمان. تو میں نے اس میں لکھا ہے، اس مضمون میں جو یہ تھاٹ کرائم جو چھپا ہے، کہ اگر وہ آ رہا ہے سلمان رشدی انڈیا، تو آپ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی. کیا آپ اس کو ملیے، اس کو مدعو سمجھیے، اس کو ڈسکس کیجیے، اس سے ڈائلاگ کیجیے، اس کو اسلام کی کتابیں پیش کیجیے، یہ کیجیے. یعنی مدعو خود آپ کے دروازے پہ آ گئے تو بہت اچھی بات ہے. یعنی وہ اس وقت برٹش نیشنل ہے، وہ برطانیہ میں رہتا ہے. آپ اگر یہاں سے جائیں برطانیہ تو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا، تب اس کو پائیں گے، تب آپ دعوت دے سکیں گے. اب تو وہ خود چلا رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کو ایک ایک دعوی اپرچونیٹی سمجھیے، اس سے ملیے، اس سے ڈسکس کیجیے، اس سے ڈائلاگ کیجیے، اس کی کتابیں پیش کیجیے. کتنا اچھا موقع ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں سے دعوت کا ذہن نکل گیا ہے، دعوت کا ذہن ختم ہو گیا، اب قومی ذہن ہے. اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دعوت پر نہیں ہے، قومی ذہن پر ہے. اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ تو اپرچونیٹی ہے، گولڈن اپرچونیٹی، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں لکھا جائے گا کہ ہم نے فلاں شخص کو اسلام پہنچایا. کیسی عجیب غریب چیز ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو اسلام کے بارے میں جو بدگمانی ہے، جس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی ہے، جو بھی آپ سمجھیں اس کو، تو اس کو آپ نے دین پہنچایا، اسلام پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب لکھا جائے گا. اور شورغل اخبار میں جو ہو رہا ہے اس وقت، اسے تو وہ تو کوئی ثواب کی بات نہیں ہے. تو دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غضب جو ہے، غصہ آپ کی وژڈم کو چھین لیتا ہے. غصہ آپ کے اندر سے رائٹ تھنکنگ ختم کر دیتا ہے. اور یہ صرف ایک واقعے کی بات نہیں ہے، یہی بار بار مسلمان کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کے ایک واقعے کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی 12ویں صدی کا آدمی تھا. اس نے جو تھرڈ کروسیڈس ہیں اس میں اس نے بہت زبردست رول کیا تھا، اور اس کی وجہ سے تھرڈ کروسیڈ میں مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی. تو اس کا ایک واقعہ آتا تاریخ کی کتابوں میں کہ تھرڈ کروسیڈ میں کرسچن سائڈ سے ایک ہوتا تھا جنرل، اس کا نام تھا ریجینالڈ. تو اس دوران میں جب کہ لڑائی چل رہی تھی، تو ریجینالڈ نے ایک بار ایک مسلم کارواں کو پکڑا، اور مسلم کارواں کو جو بھی کیا ہو، مارا پیٹا ہو، لوٹا ہو، جو بھی کیا ہو. تو اس وقت اس نے یعنی جوش میں آ کر ریجینالڈ نے کہا مسلمان سے کہ بلاؤ محمد کو، جو تمہاری مدد کرے. کال محمد ٹو سیو یو، یہ آتا ہے کتابوں میں. تو یہ جو اس نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے، یہ خبر پہنچی صلاح الدین ایوبی کو. یہ بہت غصہ ہو گئے، بہت غصہ. ان کا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو قتل کر کے رہوں گا. تو آخر میں کیا ہوا کہ ہتین میں، مشہور جو ہے جنگ ہتین، بڑا ہے تو یہ نو، ہتین میں ایک لڑائی ہوئی جس میں صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑا رول تھا ان کا. تو اس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، اور اس میں ریجینالڈ پکڑا گیا. ریجینالڈ گرفتار ہو کر کے صلاح الدین کے پاس لایا گیا اس کے ٹینٹ میں. جب ٹینٹ میں وہ لایا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے
اس کو یاد دلایا کہ تم وہ شخص ہو جس نے ایسا کہا تھا، کہ دیکھو اب میں تم کو بتاتا ہوں، اس کا بدلہ لیتا ہوں تم سے۔ تو کتاب میں آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی اور یہ کہہ کر اس کو قتل کر دیا کہ ہا انا انتصر محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لو میں محمد کے طرف سے بدلہ لیتا ہوں۔ گردن مار دی اس کی۔ اس کو جب میں نے پڑھا اس واقعے کو، تو ایک عجیب و غریب سوچ میرے اندر پیدا ہوئی۔ میں نے کہا صلاح الدین ایوبی کے لیے وہ ایک اپرچونیٹی تھی گواہی دینے کی، سچائی گواہی۔ دیکھیے ہم آپ گواہ ہیں، حدیث میں آتا ہے المسلمون شہداء اللہ فی الارض، مسلمان جو ہے دنیا میں حق کے گواہ ہیں۔ جب کوئی موقع ہو تو کھڑے ہو کر بتائیں کہ سچائی یہ ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ تو اس وقت کیا معاملہ تھا دیکھیے، اس پر غور کیجیے۔ ریجنال نے جب یہ کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو، تم کو بچائیں مجھ سے، اس کے دماغ میں کہیں گھسا ہوا ہوگا کہ مسلمان محمد کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ڈیوائن پاور ہے، خدائی طاقت ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے دوسرے مذہبوں میں۔ تو مسلمان بھی یہی سمجھتے ہوں گے، اس لیے اس کی جملہ نکلا زبان سے کہ محمد کو تو سمجھتے ہو کہ تمہارے سیویئر ہیں، تو وہ بچانے والے ہیں، تو بلاؤ بچائیں اس کو، اس سے۔ یہ اس کا ایک باطل خیال تھا، فاسد خیال تھا۔ ایسا اسلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں ایک بشر ہوں، یہ فرمایا پیغمبر نے، میں ایک بشر ہوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ میرے پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ میں اس کو تم تک پہنچاؤں۔ باقی طاقت، اختیار، قدرت، یہ سب اللہ کا حصہ ہے، مجھے کسی چیز کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اس کے اندر غلط فہمی تھی اسلام کے بارے میں، کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ محمد جو ہیں ان کے اندر کوئی خدائی طاقت ہے، جیسا کہ دوسری قومیں سمجھتی ہیں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ساری طاقت حاصل ہے۔ تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک اپرچونیٹی تھی گواہی دینے کے لیے۔ وہ کھڑا ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ طاقت صرف ایک اللہ کو ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ علماء کو بٹھاتا کہ سمجھاؤ اس کو، ریجنال کو، اس کی غلط فہمی دور کرو، مرنے سے پہلے وہ جان لے کہ سچائی کیا ہے۔ لیکن بس تلوار اٹھائے گردن مار دی اس کی۔ کیوں؟ غصے میں آدمی کی عقل جو ہے کھو جاتی ہے، غصے میں آدمی رائٹ تھنکنگ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی تلوار آپ چلا کر اپنے گردن مار دی تو کوئی کارنامہ نہیں ہوا یہ۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ سن، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ساری طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہیں، وہی بچانے والا ہے، اور جتنے پیغمبر آئے انکلوڈنگ محمد، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ ہادی تھے، بس ہدایت پہنچانے کے لیے۔ طاقت، اختیار، یہ سب خدا کا ہے۔ تو اللہ کے لیے گواہی دینا تو بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو جہاں موقع تھا اللہ کے لیے گواہی دینے کا، اس کو بطور ایک اپرچونیٹی کو نہیں لے سکے وہ۔ کیوں؟ غصے میں عقل جو ہے آدمی کی چل جاتی ہے۔ دیکھیے یہ میں اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، کسی کی کو بھی غصہ آ جائے تو عقل کھوئی جائے گی اس کی، یاد رکھیے۔ یعنی غصہ ہر ایک کے لیے برا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی غصے میں آئے گا اس کی عقل کھوئی جائے گی۔ اس کی تازہ مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔
تازہ مثال یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کے لیڈر غصہ ہو گئے بہت، کیونکہ وہ جو ٹاور تھا نیو یارک میں، وہ میں نے دیکھا ہے، اس میں چڑھا بھی ہوں. وہ امریکہ کا پرائڈ تھا، وہ امریکہ کا پرائڈ تھا وہ. تو جب اس کو ہوائی جہاز ٹکرا کر کے اس کو توڑ دیا گیا تو کیا کہ امریکہ کے پرائڈ کو توڑ دیا گیا. اب امریکی لوگ غصہ ہو گئے، ان کا کہ ہم ان لوگوں سے انتقام لیں گے. یہ باتیں باقاعدہ موجود ہیں کہ انتقام لینے کا جذبہ بھڑکا امریکہ والوں میں. اچھا، اس کے بعد حملہ کیا. بش کے زمانے میں، اور جتنی طاقت تھی امریکہ نے لگا دی، اور یعنی اتنی بڑی لڑائی لڑنی پڑی امریکہ کو، اس میں $5 ٹریلین خرچ ہو گیا اس کے. $5 ٹریلین، یعنی $5 کھرب. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکا، واپس جا رہا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے کتنے فوجی مارے گئے، کتنا پیسہ نقصان ہوا. خود امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ہل گئی بالکل. آپ جانتے ہیں کیوں؟ غصے کے تحت ایک فیصلہ کیا تھا سپر پاور نے. یاد رکھیں، سپر پاور بھی اگر غصے میں ایک فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ بھی غلطی ہوگا. کوئی افورڈ نہیں کر سکتا غصے کو، چاہے سپر پاور ہو چاہے ایک عام انسان ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو غصے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپرچونیٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف وائلنس، انتقام، یہی ہمارے دماغ پر چھا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو اس 200 سال کے اندر ہوئی ہے، 200 سال، کہ یورپین قومیں ایشیا اور افریقہ میں داخل ہو گئیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نئی طاقتوں کو لے کر انہوں نے مسلم حکومتوں کو زیر کیا اور اپنا دبدبہ قائم کیا. آپ جانتے ہیں کہ آٹومان امپائر ختم ہوئی، مغل امپائر ختم ہوئی، اور بہت سی حکومتیں ادھر ادھر جو تھی سب ختم ہوئیں. انہوں نے دبدبہ قائم کیا اپنا. اب مسلمان صاحب غصے میں آ گئے، سارے دنیا کے مسلمان غصے میں آ گئے اور لڑائی چھیڑ دی. ملا کچھ بھی نہیں. یعنی 19 سینچری 20 سینچری، 200 سال کی لڑائی میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. 200 سال کی لڑائی میں کچھ بھی نہیں ملا. اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ یہ سارے لوگ آ گئے تھے ہمارے دیشوں میں، ہمارے ملکوں میں. یہ تھے مدعو، ہمارے مدعو. یہ سارے لوگ مدعو تھے. یورپین قومیں جو آ گئی تھیں مسلم ملکوں میں کولونیلزم کے زمانے میں، نوآبادیاتی دور کے زمانے میں، تو یہ تو مدعو تھے ہمارے. مدعو خود آ گیا دائی کے پاس، اب ان کو دعوت دو. اسی کا نتیجہ دیکھیے یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی انڈسٹری نکلی ہے جس کو کہتے ہیں ٹورزم. سیاحی کی انڈسٹری. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ کمیونیکیشن جو ہوا، کمیونیکیشن آیا، سواریاں آئیں اور آسانی ہو گئی آنے جانے میں، گلوبلائزیشن ہوا. تو ایک نیا ایک سلسلہ شروع ہوا سیاحی کا. لاکھوں لاکھ لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے. اب مسلم ملکوں میں سیاح بھی آنے لگے بہت زیادہ. لیکن مسلمان ان سیاحوں کو نگیٹو نظر سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب سازشی ہیں، ہمارے دشمن ہیں. یہ لوگ آتے ہیں ہمارے کلچر خراب کرنے کے لیے، بم مارتے ہیں. حالانکہ وہ تو بدو ہیں.
یہ سارے لوگ آپ کے مدعو ہیں. مدعو خود آپ کے یہاں آئے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو سب سے بڑا انعام رکھا ہے امت محمدی کے لیے، وہ ہے دعوت اللہ. دیکھیے، نماز پڑھیں تب بھی ثواب ہے، روزہ رکھیں تب بھی ثواب ہے، حج کریں تب بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ دعوت اللہ کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا ثواب ہے، وہ سپر ثواب ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مدعو کو خود آپ کے پاس بھیج دیا. ساری دنیا میں یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ گھسے ہوئے ہیں اپنے بزنس کے لیے، سیاحی کے لیے، تعلیم کے لیے، مختلف اس کے لیے. تو ان کو آپ ایک دعویٰ اپرچونیٹی کے طور پر لیجیے اور ان کو دعوت دیجیے، تو کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہے آپ کے لیے. دعوت اللہ کا ثواب، شہادت اور الناس کا ثواب، لوگوں تک سچائی پہنچانے کا ثواب، انذار اور تبشیر کا ثواب. لیکن کیا ہوا؟ بس غصے میں آ گئے، نہیں یہ تو دشمن ہے، یہ تو ہمارے ملکوں میں آ گئے ہیں، ان کو مارو، ان کو بھگاؤ. تو یہی تو ہے کہ غضب آتے ہی ڈیوائن وزڈم ختم ہو گئی. ڈیوائن وزڈم ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مواقع کو صرف مسئلے کے روپ میں دیکھنے لگے، اپرچونیٹی کو صرف پرابلم کے روپ میں دیکھنے لگے. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. جو میں نے کہا کہ اینگر کرپٹس دا ڈیوائن وزڈم، اس کی مثال دیکھ لیجیے آپ کہ جو چیز تھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی، اس کو آپ نے کیا لے لیا؟ بہت بڑے پرابلم کے روپ میں. اپرچونیٹی کو پرابلم کے روپ میں دیکھنے لگے. پھر کیا ملا آپ کو؟ نفرت، وائلنس، گن کلچر، بم کلچر، یہاں تک کہ آخر میں سوسائڈ بامبنگ. یہ سب غصے کے کھاتے میں جاتا ہے. غصہ آیا، عقل چلی گئی. اس لیے ہمارے مشن کا ایک بہت بڑا جز یہ بھی ہے. ہمارا مشن دعوت اللہ کا مشن ہے، اللہ کے بندوں کو سچائی کا پیغام پہنچانے کا مشن ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو غضب سے بچائیں اور دوسروں کو بھڑکا کر غضب نہ کریں، ورنہ کچھ کام نہیں ہوگا، کچھ بھی کام نہیں ہوگا. آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہندوؤں کے گرو جس سے کسی بات پر مسلمان غصہ ہو گئے تھے، ان کا جلسہ تھا، ایک مسلمان لڑکے نے جا کر ان کے اوپر کالک پھینکی. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جا کر قرآن پیش کرتے، کالک پیش کرے کیا ضرورت تھی؟ اس ہندو گرو پر یہ آج ہی اخبار میں نے پڑھا کہ ایک مسلمان لڑکا کھڑا ہوا اور ان کے اوپر کالک پھینکی، اور اس کے بعد لوگ پکڑ دھکڑ ہوئی، لوگوں نے مارا پیٹا اس کو. اس کے بجائے یہ کرنا چاہیے تھا ان کو کہ یہاں گرو کی وجہ سے ہزاروں ان کے آئے تھے سننے کے لیے ان کی بات کو. تو ایک موقع تھا، وہاں جا کر آپ قرآن دیتے، اسلام کی کتابیں دیتے، لٹریچر دیتے، تو اتنے سارے لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچ جاتا. اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب تو یہ پریس میں جو یہ خبر آئی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بس مارو پیٹو، یہی تو سمجھیں گے. تو غضب جو ہے، غصہ جو ہے، اینگر جو ہے، یہ ساری برائی کی جڑ ہے، ساری برائی کی جڑ ہے. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری ملی مکہ میں، یہ 7th سینچری AD کا فرسٹ کوارٹر تھا.
اس وقت کعبہ میں کئی 100 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا اس کو دیکھ کر غصہ ہو جاتے آپ, توڑ پھوڑ کرتے, تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن آپ نے اس کو اپنے ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں بہت سخت احساس آتا ہوگا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا رکھا ہے, لیکن آپ صبر کیا, برداشت کیا, تو کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی یعنی وژڈم آپ کے سامنے آ گئی کہ ان بتوں کی وجہ سے یہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو بطور آڈینس استعمال کرو, کیونکہ وہ بت جو تھے ان کے پوجنے والے آتے تھے وہاں پر باقاعدہ, تو ایک بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی. تو آپ نے بتوں کے کعبہ میں بتوں کی موجودگی پر غصے سے بچایا اپنے آپ کو. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہاں جو آتے تھے زائرین, وہ آپ کے لیے بن گئے مدعو, آڈینس. چاچا آپ وہاں جاتے تھے اور قرآن پڑھ کے سناتے تھے ان کو, اور سنتے تھے, وہ کتنے لوگ اس میں اسلام میں داخل ہوتے تھے. اس طرح سے آپ نے ایک مسئلے کو اپرچونیٹی کے روپ میں لیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرابلم کو کنورٹ کیا اپرچونیٹی میں. آج کیا ہے؟ آج مسلمان الٹا کر رہے ہیں, اپرچونیٹی کو کنورٹ کر رہے ہیں پرابلم میں. کیسی عجیب بات ہے. جس پیغمبر کی ہم نعت خوانی کرتے ہیں, جس پیغمبر کو ہم یعنی بہت بڑا درجہ دیے ہوئے ہیں, اس کی جو سنت ہے, اس کا جو طریقہ ہے, اس نے جو نمونہ ہم کو دیا, وہ کیا ہے نمونہ؟ اصل چیز وہ ہے. وہ نمونہ یہ ہے کہ پرابلم کو کنورٹ کرو اپرچونیٹی میں. لیکن آج کل کے مسلمان کیا کریں, ساری دنیا میں ہی کر رہے ہیں, اپرچونیٹی کو کنورٹ کر رہے ہیں پرابلم میں. کیوں؟ غصے کی وجہ سے ان کے ڈیوائن وژڈم چھن گئی ہے. غصے کی وجہ سے ان کی ڈیوائن وژڈم جو ہے وہ چھن گئی ہے. کیسی عجیب بات ہے. حدیث بتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ الغضب من الشیطان, غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. شیطان ایکٹیویٹ کر کے آپ کو تو غصہ پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم کہو جب تمہارے اندر کوئی برا خیال آ جائے. تو غصہ آئے تو یہی کرنا چاہیے. غصہ آیا تو سمجھے کہ شیطان گھس آیا. غصہ آیا ہے تو سمجھے کہ شیطان گھس آیا, اور پھر یہی پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ الغضب لا یفسد الایمان, غصہ ایمان میں فساد ڈال دیتا ہے, یعنی ایمان میں کرپشن ڈال دیتا ہے. تو ایمان کا مطلب میں نے کیا سمجھا یہاں؟ ڈیوائن وژڈم, ربانی عقل, ربانی سوچ, ربانی مزاج, ربانی ذہن, ربانی تھنکنگ. تو غصہ آتا ہے تو ربانی تھنکنگ چلی جاتی ہے, اور پھر آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو صرف جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو, الٹا نتیجہ نکالنے والی. تو دیکھیے, چاہے آپ کے ذاتی زندگی کا معاملہ ہو, فیملی کا معاملہ ہو, نیبرہڈ کا معاملہ ہو, قومی معاملہ ہو, انٹرنیشنل معاملہ ہو, ایک فرد کا معاملہ ہو, کمیونٹی کا معاملہ ہو, سپر پاور کا معاملہ ہو, ہر ایک کو اپنے کو بچانا ہے غصہ سے. کسی کے لیے بھی غصہ مفید نہیں ہو سکتا, کسی کے لیے بھی نہیں, سپر پاور کے لیے بھی نہیں. تو اس کو
لوگ دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں گا کہ جو معروف حرام ہے اس کو لوگ جانتے ہیں کہ خنزیر حرام ہے تو اس کو نہیں کھائیں گے، اس کا گوشت. شراب حرام ہے تو شراب نہیں پئیں گے. لیکن چونکہ ان لفظوں میں کہ لکھا ہوا نہیں کہ غصہ حرام ہے، جس طرح خنزیر کے لیے لکھا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ جو ہے آ گیا تو آ گیا. یعنی جس طرح سے خنزیر کے گوشت سے آدمی بچاتا ہے اپنے آپ کو، اس سے وہ غصے سے نہیں بچاتا. تو عام طور پر لوگ اس وقت تو قومی مزاج غصے کا مزاج بن گیا. لوگ بھڑکتے ہیں باتوں باتوں میں. تو جس طرح سے آپ بچتے ہیں شراب سے، جس طرح سے آپ بچتے ہیں خنزیر سے، اسی طرح سے آپ کو بچنا ہے غصہ سے. کیونکہ غصہ آیا، نفرت آئی، انتقام آیا، تشدد آیا، یہاں تک کہ لڑائی آئی، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ آ گئی. تو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ، ذاتی معاملہ ہو یا قومی معاملہ ہو، ہر جگہ آپ کو اپنے کو غصہ سے بچانا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو پیش کیا اس خدمت میں کہ غصے کو مینیج کرنا سیکھیے، بجائے اس کی کہ غصے کو آپ دوسروں پر ڈالنا سیکھیں. غصے کو مینیج کرنا سیکھیے. غصہ تو آئے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ غصے کو مینیج کرنا. مینیج کرنے والے کیا ہے؟ کنٹرول کرنا اس کو، اپنے اندر ضبط کر لینا اس کو. یو ہیو ٹو مینیج یور اینگر، یہ فارمولہ ہے. یو ہیو ٹو مینیج یور اینگر، یہ فارمولہ ہے اسلام کا. یہ بہت ہی اہم ہے ہر ایک کے لیے، ہر معاملے کے لیے، کہ غصے کو مینیج کیجیے. اسی میں فلاح ہے، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، اور ایمان کے بھی، دعوتی اعتبار سے بھی، اور دوسرے معاملات میں بھی. تو غصے کو مینیج کرنا یہ سپر فارمولہ ہے آپ کے لیے اپنے زندگی کے تمام معاملات میں. یہی میں کہوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا فرحاد احمد سلفی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے فکری قوت کو کمتر سمجھنا اور ویپنز کی طاقت کو بڑھ تک سمجھنا کہاں تک صحیح ہے؟ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہی غلط ہے. فکری طاقت ہی بڑی طاقت ہے، ہتھیار کی طاقت کوئی طاقت نہیں. یاد رکھیے، کوئی پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ اسلحہ کی طاقت سے، یعنی ہتھیار کی طاقت سے کبھی کسی نے کوئی بڑی کامیابی پائی ہو. ریسنٹلی مثالیں دیکھیے، دو سپر پاور تھے، روس اور امریکہ. روس جو ہے اپنے سپر پاور کے زوم میں اور اپنے ہتھیار کے زوم میں داخل ہو گیا افغانستان میں. سمجھتا تھا کہ ہتھیار کے زور پر وہ اپنے افغانستان پر قبضہ کر لے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ روس کو ناکامی ہوئی، واپس جانا پڑا اس کو. اسی طرح سے امریکہ جو سپر پاور تھا، وہ گھس گیا عراق میں ہتھیار لے کر کے، لیکن وہاں پہ واپس جانا پڑا اس کو. تو پوری تاریخ میں کبھی بھی ہتھیار کے ذریعے کی بڑی طاقت نہیں ملی ہے. اس کے برعکس فکر کی طاقت کو اسی طرح معنی میں لیجیے. آئیڈیالوجی،
ایجوکیشن, پیسفل ایکٹیویٹیز, یہ سب فکر کی طاقت ہے. فکر کی طاقت کو کسی محدود معنی میں مت لیجیے, اس کو وسیع طرح معنی میں لیجیے. آئیڈیالوجی کو استعمال کرنا, نظریے کو استعمال کرنا, ایجوکیشن کو استعمال کرنا, پیسفل ایکٹیویٹیز کو استعمال کرنا, یہ فکر کی طاقت. یعنی ایک ہے پیسفل ایکٹیویزم, ایک ہے وائلنٹ ایکٹیویزم. تو فکر کی طاقت کا مطلب ہے پیسفل ایکٹیویزم کا طریقہ اختیار کرنا, اور اس کا الٹا ہے وائلنٹ ایکٹیویزم, تشدد کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو زندگی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی بھی وائلنٹ ایکٹیویزم کسی کے لیے مفید نہیں ہوا ہے. جب بھی مفید ہوا پیسفل ایکٹیویزم. خود انڈیا میں آپ دیکھ لیجیے, انڈیا میں 1857 میں انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع ہوئی, بہت مار کاٹ ہوئی, لیکن آزادی کہاں ملی؟ آزادی ملی جب مہاتما گاندھی نے نان وائلنس کا طریقہ اختیار کیا. حدیث میں ہے یہ بات واضح طور پر, ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. یعنی گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس. خدا پیس پہ وہ چیز دیتا ہے جو تشدد پہ نہیں دیتا. یہ فطرت کا اصول ہے, تاریخ کی شہادت ہے, اور قرآن و حدیث میں بات واضح طرح بتائی گئی. حدیث قرآن میں ایک اصل ہو خیر, پرم طاقت سے آپ جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کام کو, تو مقصد حاصل ہوتا ہے اور کوئی بات بگڑنے نہیں پاتی. جب تشدد کرتے ہیں آپ, مقصد تو حاصل نہیں ہوتا اور بہت سی باتیں بگڑ جاتی. مولانا اگلا سوال کینیڈا سے مسٹر ابو الحسن نے لکھا ہے, واٹ از دا ایکچوئل ٹروتھ آف سو کالڈ سیٹنک ورسز, ڈو دے ہیو اینی پلیس ان دا ہسٹری آف اسلام؟ اسلام کی تاریخ میں ان کا کیا مقام رہے گا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں, نتھنگ ہے. اسلام کی تاریخ میں اس کا مقام کا کوئی مطلب ہی نہیں. باقی وہ کتاب جو ہے یعنی بالکل ہی اس کی کوئی قیمت نہیں اس کتاب کی. یہاں تک کہ خوشونت سنگھ جو پبلشر کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے, اس میں ہے خوشونت سنگھ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کتاب جب میرے پاس آئی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں ایڈیٹرس کو, تو میں سمجھا کہ یہ پلاٹ اس کا اتنا ردی پلاٹ ہے, اتنا یعنی اس کا ناول کا جو پلاٹ ہوتا ہے یہ تو فلاپ ہو جائے گی, چلنے والے نہیں ہے. لیکن مسلمان جو شورغل کیا تو وہ خوب دھوم سے بکنے لگی, سپر سیلر بن گئی. تو کچھ بھی نہیں اس میں ایک یعنی بیہودہ زبان کہیں کہیں استعمال کی گئی ہے, وہ صرف اسلامی کے نہیں دوسروں کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے. کوئی ویلو اس کی نہیں, یعنی لٹریری ویلو کچھ بھی نہیں ہے اس کی, کچھ بھی اس کی لٹریری ویلو نہیں. لیکن شورغل جو کیا گیا اس کے خلاف, اس کی وجہ سے وہ بکنے لگی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے, ایک بے قیمت چیز بھی اس کے خلاف شورغل کیا جائے. تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا میں آتی ہے باتیں اور وہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس سے کیا چیز پڑھنا چاہیے, اس کو لے کر کے لوگ خریدنے لگے اس کو. تو سیٹنک ورسز جو ہے وہ اس کی کوئی نہ تو لٹرلی ویلیو ہے, نہ کوئی ہسٹوریکل ویلیو ہے, نہ کوئی ریشنل ویلیو ہے. صرف مسلمانوں کے شور و غل سے اس کو ایک اہمیت مل گئی میڈیا کے تھرو, یہ میں کہوں گا. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, بعض مسلمان کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانتے بلکہ صرف قرآن کو مانتے ہیں جو شک اور شبہ سے پاک ہے.
مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث کو نہ مانتے ہوئے قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایسے مسلمان قرآن پر عمل کرنے والے قرار پائیں گے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے یہ بات غلط ہے کہ حدیث گڑبڑ ہوئی ہے. گڑبڑ تو ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن علماء اس کو چھانٹتے ہیں، گڑبڑ کو الگ کرتے ہیں، صحیح بات کو الگ کرتے ہیں. گڑبڑ کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ نہیں ہے. حدیث پر علماء نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہے، اور موضوع قصے کہانیاں ہر چیز میں شامل ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں دنیا کے کوئی واقعہ ایسا نہیں اس میں بناوٹی قصے کہانی شامل نہ ہو جائے. تو علماء اس کو الگ کرتے ہیں، اسکالرس جو اس کو الگ کر دیتے ہیں، جو اصل بات ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو حدیث پر بہت کام ہوا، بہت کام ہوا، بہت کام ہوا، اور محدثین نے اور علماء نے آخری زمانے میں علامہ نصر الدین البانی نے اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا ہے سب، صحیح احادیث کو اور غیر صحیح احادیث کو. 12 جلدوں میں کتابیں ہیں. انہوں نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، تو 30 سال کی محنت کے بعد انہوں نے سارا کام کر دیا. یہ بات غلط ہے کہ حدیث میں گڑبڑ ہوئی ہے. کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. علماء نے اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا بات چیزوں کو. یہ صحیح نہیں ہے. اور جو آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس میں شک نہیں کہ وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام نام ہے، قرآن سنت دونوں کا. آپ کے 2 بیٹے ہوں، آپ کہیں اس بیٹے کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، وہ میرا بیٹا نہیں، تو آپ کی فیملی میں کیا آپ کا حال ہوگا؟ تو جب خود قرآن سے ثابت ہے کہ مومن کو قرآن کی بات یہ ماننا ہے، رسول اللہ کی سنت کی ماننا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ صاف صاف ہے. تو کیسے آپ ایک کو مان کے چھوڑیں گے ایک کو؟ قرآن میں یہ بھی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی حب الہی کا معیار بتائیے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، اور گڑبڑ کا جو نظریہ ہے بالکل غلط ہے. یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے. مجھے تو حدیث سے اتنا ایمان ملتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. حدیث کو پڑھتا ہوں، وہ پڑھ کر کے عجیب ایک انسپریشن ملتا ہے، اور سچائی کی دریافت ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو حدیث میں گڑبڑ دیکھتے ہیں. بار یہ نظریہ بالکل باطل نظریہ ہے. میں اس کو نہیں مانتا. مولانا اگلا سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مسلمان دعوت کا کیوں کم تر اندازہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی وجہ جو میں نے کہا، غصہ. اس وقت مسلمان جو ہے سب غصے میں ہیں. جی، غصہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو دشمن سمجھے ہوئے ہیں، کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ہم کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. یعنی یہ چھایا ہوا دماغوں پر. اس کی وجہ سے دعوت کا کام ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور گولی اور بم زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو اصل رات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ واقعات سے غصہ ہو کر کے جو مسلمانوں میں منفی سوچ آ گئی، وہ ریکارڈ بن گئی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے میں. اب میں مثلا مجھے کوئی کسی پاس، میں کسی نفرت نہیں کرتا. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، نہ اسرائیل سے، نہ امریکہ سے، نہ ہندو سے، نہ فلاں سے، نہ فلاں سے، کسی سے. سب کو میں انسان سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت سے بڑے کوئی کام نہیں. تو جڑ میں جو ہے، جڑ میں وہ منفی سوچ ہے. منفی سوچ کہ مسلمان اس دور میں پچھڑ گئے تو سمجھتے ہیں کہ دوسرا ان کو پیچھا کیے ہوئے ہے. اپنی غلطی اپنے پر نہیں ڈالتے.
قرآن میں تو ہے کہ ہر آدمی اپنے کیے کو بھگتتا ہے، اپنے کیے کو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنے کیے کو بھگتتا ہے، کسی کی سازش سے، کسی دشمنی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا. لیکن مسلمانوں مطلب ان کے رہنماؤں نے یہ غلط ذہن ڈالا. سب سے برا رول میں رہنماؤں کا ہوا اس زمانے میں. جتنے رہنما اٹھے سب رد عمل میں اٹھے. مجھے ایک بھی رہنما نہیں معلوم اس دور کا، اس 200 سال کے اندر، جو رد عمل کے میں نہ اٹھاؤ. سب رد عمل رد عمل رد عمل. تو رد عمل سے کیا ہوتا ہے؟ نگیٹو تھنکنگ آتی ہے، پھر کیا تشدد آتا ہے، اور ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اسی میں. اور پھر جب یہ سب ہوگا تو ظاہر ہے کہ دعوت اللہ کوئی اہمیت نظر نہیں آئے گی. آپ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ میوات میں تھا. تو میوات میں ایک بند بن رہا تھا. اس میں بہت سے میواتی بطور مزدور کام کر رہے تھے. وہ مسلمان تھے سب کے سب. تو 2 گروپ تھے، کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ہوا تو لاٹھیاں اٹھ گئی. تو میں گیا، ایک داڑھی والے مسلمان تھے اس میں میواتی. ان سے میں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ بھی مسلمان وہی مسلمان، آپ لوگ یعنی لڑنا چاہتے ہیں اور لاٹھیاں چلانا چاہتے ہیں، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. آپس کی لڑائی اسلام میں جائز نہیں ہے. تو کچھ قرآن حدیث میں نے سنایا. تو وہ داڑھی والے کیا کہتے ہیں، چلو مولوی اس وقت ہم کو قرآن میں سناؤ، اس وقت ہم کو انتقام لینا ہے. تو جب انتقام کی نفرت آ جائے، انتقام آ جائے، تو قرآن حدیث لے کے کوئی سوچتا نہیں. پھر اپنے اس میں سوچتا ہے، اپنے منفی جذبات ہی اس کے لیے واحد رہنما بن جاتے ہیں. یہ سب کس نے کیا ہے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، یہ رہنماؤں نے کیا ہے. رہنماؤں نے مسلمانوں کو یہ سب سنا کر کے یہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، یہ سب خبریں دیں رہنماؤں نے مسلمانوں کو. تو ساری ذمہ داری رہنماؤں کی ہے. اس 200 سال میں جو رہنما اٹھے، انہوں نے نہ منفی بول کر کے مسلمانوں کو منفی بنا دیا. اس کی وجہ سے دعوت ان کے ذہن سے اس کی اہمیت نکل گئی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہتے ہیں جو آیا ہے. مسٹر آشیش دیانی نے لکھا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, In relation to your article in Times of India and your statement on Deoband issue, which was covered in India Today, the subject you chose to think upon and the way you critically analyze it makes you a thinker of this age, way above the people who only exploit past philosophy to take us nowhere. Thank you, Maulana Saab, for your generous service to the society. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو آیا ہے چنئی سے مولانا اسرار الحسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کیا توبہ کا دروازہ کسی کے لیے ہم بند کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ ہم بند کر سکتے ہیں. یعنی خدا کے ڈومین میں داخل ہونا ہے. کیسے کوئی ہمت کرتا ہے یہ کہنے کی؟ توبہ کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا دونوں اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آج کل کے لوگ بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں خدا کے ڈومین میں. مثلاً فتویٰ دیتے ہیں، تکفیر کا فتویٰ. میں نزدیک کہ خدا کے ڈومین میں داخل ہونا ہے. آپ کو حق نہیں تکفیر کا فتویٰ دینے کا. یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، یہ دشمن ہے. آپ کو کیا حق ہے کہنے کا؟ یاد رکھیے یہ سب خدا کے ڈومین میں داخل ہونا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعوت، نصیحت، تلقین، واعظ، بس. نہیں تو دعا. یعنی دعوت اور نصیحت کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ اور کرنا تو وہ دعا کیجیے. باقی فتوے دینا، لڑنا بھڑنا اور اسٹیٹمنٹ جاری کرنا،
یہ سب خدا کے ڈومین میں داخل ہونا، جس کی اجازت کسی کو نہیں ہے، پیغمبر کو بھی نہیں ہے کہ خدا کے ڈومین میں داخل ہو جائے وہ، اور دوسروں کو کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا اگلا سوال آیا ہے مس سائرہ لطیف کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے اکثر مسلم خواتین اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں کہ اسلام میں عورت کو صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس قسم کی پابندی میں ایک مسلم عورت کو دعوت اور اصلاح کے کام میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے. کیا واقعی اسلام کا مسئلہ ہے یا مسلمانوں کا کلچر ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ بلا شبہ مسلمانوں کا کلچر ہے. آج کل جو تصور پردے کا اور برقعے کا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں. اسلام میں جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ سادہ لباس، ڈھیلا ڈھیلا لباس، اور یہ زیب و زینت نہیں، اور پرمیسیونیس نہیں، سنجیدگی کے ساتھ آنا جانا، یہ ہے پردہ. باقی یہ جو پردہ نکلا آج کل، وہ اسلامی پردہ نہیں. یہ تو رواج ہے، اس سے کوئی شک نہیں. اگر اس کو کچھ آپ پڑھنا چاہیں اس موضوع پر کسی کو، تو دو کتاب میں نام لوں گا آپ کو. ایک ہے علامہ البانی کی کتاب حجاب المرأۃ المسلمہ، علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے حجاب المرأۃ المسلمہ عربی میں. دوسری کتاب خود میری کتاب ہے، وہ ہے خاتون اسلام، اور دو کتابیں ہیں، خاتون اسلام اور عورت معمار انسانیت. آپ دو کتابیں پڑھ لیجیے، اس میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگلا سوال بنگلور سے آیا ہے اور مولانا عنایت اللہ عمری صاحب نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ دینی غیرت کے کیا معنی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دین غیرت کوئی چیز نہیں، نتھنگ ہے اسلام میں، کچھ نہیں. دین غیرت ایک جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے. قرآن میں کہا گیا ہے حمیت الجاہلیہ، جس کو کہا گیا وہی دین غیرت ہے. کچھ نہیں. دین غیرت کیا چیز ہے؟ یہ لفظ حدیث میں ہے، قرآن میں، اور اس کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے. یاد رکھیے، دینی غیرت کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن صحابی نے لفظ کو استعمال کیا. میں اس کو حمیت جاہلیہ مانتا ہوں، اس کو کوئی حقیقت اس کی نہیں. اگلا سوال کیا ہے مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے ذاتی محاسبہ میں سکون ملتا ہے اور غیر کے محاسبے سے سٹریس پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے، یہ بہت گہری بات ہے، یہ بہت زیادہ گہری بات ہے. دیکھیے، آدمی جب ذات محاسبہ کرتے ہیں انٹراسپیکشن کو، انٹراسپیکشن، تو جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ فرشتوں کی صحبت میں ہوتا ہے. ذاتی محاسبہ ایک بہت ہی بڑا مثبت عمل ہے، ایک بہت بڑا پازیٹیو کام ہے، اور خالص ربانی کام ہے. اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور آخرت کی پکڑ ہوتی ہے. یہ سب باتیں دل میں آتی ہیں تو آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. تو وہ سارا کام فرشتوں کی صحبت میں ہوتا ہے. جو آدمی صحیح معنوں میں ذاتی محاسبہ کرتا ہے تو فرشتے جوک درجوک اس کے پاس آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں سکون تو آئے گا. لیکن جب دوسرے کے خلاف آپ بولتے ہیں تو وہ تو خالص شیطانی کام ہے. آپ غور کیجئے، یعنی قرآن میں جو ابلیس کا اور آدم کا قصہ بیان کیا، اس میں اتنے آسپیکٹ ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید ساری آسپیکٹ میں شامل ہیں، سارے آسپیکٹ. سب سے پہلے کس نے یہ کام کیا ہے؟ شیطان نے، کہ اللہ کے خلاف نعوذ باللہ بولا. وہ کہ کسی کے خلاف بولنا، یعنی اپوزیشن کی بولی بولنا، یہ تو شیطانی کام ہے.
یعنی شیطان نے اس یہ ٹریڈیشن ہے، اس کو شیطان نے شروع کیا سب سے پہلے، کہ کسی کے خلاف بولنا، جھنڈا لے کے کھڑا ہونا. تو شیطان نعوذ باللہ اللہ کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا. تو جو لوگ اپوزیشن کا کام کرتے ہیں، کسی کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ تو شیطانی کام ہے، اور وہ شیطان کی صحبت کی وجہ سے وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا. تو جس آدمی کو ذاتی محاسبہ کی توفیق ملے، اس کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو آدمی دوسرے کے محاسبے میں پڑا ہوا ہے، اس کو یعنی پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں شیطان کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور خدا میری توبہ قبول کر. مولانا اگلا سوال مسٹر محمد سمیع اللہ صاحب کا ہے، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین پرابلمس بی کنورٹیڈ انٹو اپرچونٹی؟ کائنڈلی کامنٹ. دیکھیے، یہ کائن کی بات نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ کہ زندگی جو ہے وہ پرابلم سے ہی بھری ہوئی ہے. اگر آپ پرابلم سے الجھیں تو کچھ نہیں کر سکتے. زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گلاب کا پھول ہے، اس کی شاخ میں کانٹے ہیں اور پھول بھی اسی میں. ایک ہی شاخ میں کانٹے بھی، ایک ہی شاخ میں پھول بھی ہیں. تو آپ کانٹوں کو اوائڈ کرتے ہیں تب پھول ملتا ہے آپ کو. اگر کانٹوں کو نہ اوائڈ کریں تو پھول نہیں ملے گا آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نمونہ دکھا دیا ہے کہ زندگی میں کانٹے رہیں گے، پرابلم رہیں گے. تم کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ پرابلم کا اوائڈ کو اگنور کرو. اور قرآن میں دیکھیے فطرت کا اصول بتایا گیا، لا آف نیچر. ان مال عسر یسرا، یہ لا آف نیچر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویئر دیر آر پرابلمس دیر آر اپرچونیٹیز. یہ لا آف نیچر ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو زندگی میں کہ پرابلم ہو اپرچونیٹی نہ ہو. تو آپ پرابلم کو اگنور کیجیے تو وہیں دیکھیں گے آپ اپرچونیٹی موجود ہے. یہ کوئی اس پر میں نے بہت زیادہ لکھا ہے. میری جو کتابیں ہیں، یہ راز حیات، تعبیر حیات، رہنما حیات، کتاب زندگی، وہ سب یہی تو ہے. اس میں اس کی تفصیل جس کو جاننا ہے وہ کتابوں کو پڑھے. انگلش میں بھی ایک کتاب ہے مورل ویژن، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر وسیم قریشی کا، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آئی جسٹ وانٹ ٹو نو واٹ از دا رائٹ ڈیفینیشن آف جہاد اکارڈنگ ٹو یو. جہاد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی ہے اسٹرگل، بس اور کچھ نہیں. جہاد کے معنی قتال نہیں ہے. جو اس کو کہے قتال وہ سرکشی کرتا ہے. یعنی کسی بھی اچھے کام کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہی جہاد ہے. لڑنا پھرنا ایک الگ چیز ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک ہی آیت آپ کو کہتا ہوں، قرآن میں جا کے پڑھیے آپ، سورہ الفرقان میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کرو، جہاد کبیر. تو آپ جانتے ہیں قرآن جو کوئی تلوار تو نہیں، بندوق میں نہیں، بم نہیں. تو قرآن کے ذریعے جہاد کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی پیسفل کوشش، یہ مطلب بنیں گے. تو جہاد کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے پیسفل اسٹرگل، یہ جہاد ہے. جہاد کے معنی ہرگز قتال نہیں ہے. جہاد کے معنی کوشش ہے. تو جہاد کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے پیسفل کوشش کرنا، بس اسی کا نام جہاد ہے. میری کتاب ہے ٹرو جہاد، اس کو آپ پڑھ لیجئے. ٹرو جہاد میں باتیں آپ پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب چھپی ہے یعنی پرافٹ آف پیس، اس میں بھی آپ بھی باتیں پا سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال ایک اسکول اسٹوڈنٹ کا آیا ہے جن کا نام ہے بلال پردھان.
انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ ہاؤ کین وی گیٹ پیراڈائز، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے قرآن میں اس کا جواب ہے کہ ذالک جزاء من تزکا، پیراڈائز اس کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا، یعنی یعنی اپنے سول کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ پاک کرنا کیا ہے؟ نگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا، نفرت سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، حرص سے پاک کرنا، جتنے بھی نگیٹو چیزیں ہیں اس سے پاک کرنا۔ تو اس سے آپ کے اندر ایک شخصیت بنتی ہے، یعنی پیوریفائڈ سول بنتا ہے۔ وہی پیوریفائڈ سول جو ہے اسی کے لیے جنت ہے۔ ذالک جزاء من تزکا، جنت اس کے لیے جو اپنا تزکیہ کرے، یعنی اپنے کو پیوریفائی کرے۔ یہ ہے قرآن اس کا جواب۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مسٹر راما کتا سوین کا۔ انہوں نے لکھا ہے، گرو جی پلیز ٹیل می ہاؤ کین آئی بیکم دا ڈیووٹی آف دا گریٹ گاڈ۔ دیکھیے اس کا جو پروسیس ہے وہ ہے کہ گاڈ کو آپ دیکھ تو سکتے نہیں، کیونکہ گاڈ جو ہے بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، لیکن گاڈ کو ڈسکور کرتے ہیں آپ اس کے کریشن میں، یعنی ایک ہے کریٹر، ایک ہے کریشن۔ تو کریٹر کو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی کریشن میں اس کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کریشن میں سوچتے ہیں، کریشن میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کریٹر کو ڈسکور کرتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس سے ایموشنل کنٹیکٹ بنتا ہے، اور پھر اس کو اپنا یعنی سب کچھ بنا لیتے ہیں آپ۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ جو یہی ہے، کریٹر تک پہنچنے کا راستہ یعنی کریشن کے ذریعے جاتا ہے۔ تھرو کریشن یو کین ڈسکور گاڈ۔ اس پر بہت سی کتابیں ہیں، میری کتاب بھی ایک ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، گاڈ ارائزز۔ گاڈ ارائزز، میں تو روزانہ یہی کرتا ہوں، جب میں ایک انسان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیسا عجیب ہے یہ انسان، تو اس کے ایک مارولس کریشن میں خدا کو دریافت کرتا ہوں۔ میں درخت کو دیکھتا ہوں، درخت بہت عجیب لگتا ہے مجھے، کیسا عجیب ہے درخت۔ تو درخت کے اندر میں اس کے کریٹر کو دریافت کرتا ہوں۔ ایسے سورج، چاند اور ستارے، گلیکسی، یہ ساری چیزوں میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو اس کے اندر مجھے یعنی یہ کریشن کا فنامنا ہے، اس کریشن میں مجھے کریٹر دکھائی دیتا ہے۔ یہی پروسیس ہے۔ جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، جتنا زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے، یو کین ریچ گاڈ تھرو کنٹمپلیشن۔ یہی ایک ہی راستہ ہے۔